بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 11 امور یعنی وہ 11 کام کہ وہ چیزیں یعنی وہ کام جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہ مکروہ ہوتا۔ نمبر 1 بھول چوک سے کھانا کھا پی لیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 940 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ناسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا۔ نمبر 2 روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ صحیح البخاری میں حضرت عامر بن ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ گن نہیں سکتا، تو مسواک کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 گرمی کی شدت میں روزہ دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، چنانچہ سیدنا ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں یعنی گرمی ہو یا پیاس کی شدت ہو تو سر پر پانی بہا دیتے تھے۔ سنن ابو داؤد 2072۔ نمبر 4 روزے کی حالت میں مزی کے خارج ہونے یا احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح البخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الصوم مما دخل ولیس مما خرج، کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم میں خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ مزی اسے کہتے ہیں پیارے بھائیو اگر کبھی شہوت آ جائے تو پہلے جو لیسدار چیز شرمگاہ سے نکلتی ہے، اور اگر دن کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ مکمل کریں، نہا دھو کر نماز پڑھ لیں۔ نمبر 5 سر میں تیل لگانے یا کنگھی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 6 اسی طرح ہنڈیا یا اس کا ذائقہ چکھنے یا تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ مکروہ ہوتا ہے بشرطے کہ حلق میں نہ چلے جائے۔ نمبر 7 مکھی کی حلق میں چلے جانے یا اسے باہر نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نمبر 8 اگر کسی پر غسل واجب فرض ہو، مثلا رات کو سوئے احتلام ہو گیا یا بیوی کے ساتھ جماع کر لیا اور دیر سے اٹھا، یعنی ابھی 5 منٹ رہتے ہیں 10 منٹ رہتے ہیں، پہلے کھا پی لے تو وہ سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں جو ہے اس کی حدیث نمبر 162 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یاکل او ینام توضا وضوء للصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کی طرح وضو فرما لیا کرتے تھے۔ نمبر 9 رات کے وقت اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے، رات کے وقت ہے میرے بھائی، مغرب کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے اذان سے پہلے۔ نمبر 10 روزے کی حالت میں خوشبو لگا سکتا ہے۔ نمبر 11 روزے کی حالت میں دوائی کا انجیکشن لگا سکتا ہے، طاقت کا نہیں لگا سکتا۔ تو یہ چند ایک امور تھے جن سے روزہ نہ مکروہ ہوتے اور نہ ٹوٹتا۔ جزاکم اللہ خیر۔